چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، عید ملنے ملانے کا سلسلہ جاری، مٹھائیوں اور کیک کی خریداری، بچوں کا عیدی وصولی مشن، خوب موج مستی اور ہلہ گلا، پارکوں کا رخ کر لیا، جھولے جھولنے میں مصروف۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات۔ صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں عید کی نماز پڑھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کی نماز گڑی خدا بخش میں ادا کی۔ گورنر نہال ہاشمی نے گورنر ہاؤس سندھ میں عید کی نماز پڑھی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد، مولانا فضل الرحمان نے DI خان میں نماز عید ادا کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈیرہ بگٹی میں عید کی نماز پڑھی۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی عید الفطر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، آج کا دن ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ضرورت مندوں، یتیموں اور محروم طبقات کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خوشی کے اس موقع پر بھی ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات سے متاثرہ لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عید امت مسلمہ میں بھائی چارے کے جذبے کو مزید گہرا کرے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، آج امت مسلمہ کو اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ وطن کے ان محافظوں کو خراج تحسین جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کرم میں فوجی جوانوں اور افسروں کے ساتھ عید الفطر منائی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی خود مختاری کا دفاع ہر قیمت پر جاری رہے گا۔ آپریشن غضب للحق کے دوران شاندار کامیابیوں کا ذکر کیا۔ کہا، آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنا اور سرحدی علاقوں میں دیرپا امن کو یقینی بنانا تھا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عسکری قیادت کی تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عید الفطر پر قوم کو مبارکباد دی۔ مسلح افواج کا عید الفطر پر اہل وطن کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پیغام میں کہا، مسلح افواج کے لیے عید کا حقیقی جذبہ وطن کے دفاع اور خدمت میں مضمر ہے۔ افواج پاکستان کے جوان اہل خانہ سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کے سربراہان نے پاکستان کے بہادر مرد و خواتین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہداء اور غازیوں کے اہل خانہ کی ثابت قدمی اور حمایت کو سراہا۔ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں، عید ملنے ملانے کا سلسلہ جاری، مٹھائیوں اور کیک کی خریداری، بچوں کا عیدی وصولی مشن، خوب موج مستی اور ہلہ گلا۔ پشاور میں بچوں نے عیدی اڑانے کے لیے مقامی میلوں کا رخ کر لیا۔ فیصل آباد میں بھی بچے تفریحی مقامات پہنچ گئے، جھولے لینے میں مصروف۔ گوجرانوالہ کے پہلوانوں نے خوابوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑا دسترخوان سجا لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ شہداء کی قربانیوں کی بدولت جیت رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد گفتگو۔ کہا، دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ عالم اسلام پر اسرائیل کی صورت میں جارحیت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر محاذ پر فتح سے نوازے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا، پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔
پاکستانی قیادت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پوری دنیا چاہتی ہے افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. ایران نے دشمن کے خلاف حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی. بحر ہند میں امریکی اور برطانوی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ. ڈیگو کارجیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی اخبار کا کہنا ہے کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا. ایک میزائل دوران پرواز گرا، دوسرے کو امریکی بحری جہاز نے روکا. بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹی وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا. امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر بمباری. تہران، کرج، اصفہان شہر پر فضائی حملے کیے گئے. تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے. امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں نئے حملے کیے گئے. ایرانی ڈرونز اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے بیروت میں بھی حزب اللہ کے مراکز پر حملے کیے. Look, we could have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے. مشرق وسطیٰ میں جاری فوجی کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے. اسرائیل اور خلیجی ملکوں سمیت اتحادیوں کا ہر طرح سے تحفظ کریں گے. ایران پر حملوں کا مقصد رجیم چینج کرنا نہیں تھا. ہمارا ہدف نیوکلیئر ہتھیاروں کی روک تھام ہے. ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران کو مٹا دینے کے قریب ہیں تو جنگ بندی کیوں ہو. عارضی نہیں، مکمل، جامع اور دیر پا جنگ بندی چاہتے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جاپانی ٹی وی کو انٹرویو. کہا ایران ایسے اقدام کا خیر مقدم کرے گا جس سے جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مدد ملے. اس طرح کی کسی بھی تجویز کو سننے اور اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ ممالک مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا حل تلاش کر رہے ہیں لیکن انہیں نہیں لگتا امریکہ جارحیت روکنے کے لیے آمادہ ہوگا. متحدہ عرب امارات نے حزب اللہ ایران سے منسلک دہشت گرد نیٹ ورک پکڑ لیا. امارات کی سرکاری خبر ایجنسی وام کا کہنا ہے دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک UAE میں جعلی تجارتی ادارے کی آڑ میں کام کر رہا تھا. دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا. معیشت میں دراندازی کی، مالیاتی استحکام کے خلاف منصوبے بنائے. اسٹیٹ سیکیورٹی نے واضح کیا قومی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا طاقت سے جواب دیا جائے گا. امریکہ کا 30 دن کے لیے ایران سے تیل کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ. امریکہ نے بحری جہازوں پر ذخیرہ شدہ ایرانی تیل کی فروخت اور ترسیل کی اجازت دے دی. امریکی وزارت خزانہ کا عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل جاری کرنے کا اعلان. ایرانی تیل کی فروخت کے لیے قلیل مدتی اجازت نامہ جاری. ایران کا آبنائے ہرمز کے ذریعے شپنگ کوریڈور کھولنے کا اعلان. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حملوں کے خطرے کی وجہ سے سینکڑوں جہاز آبنائے ہرمز میں داخلی مقام پر رکے ہوئے ہیں. منتخب جہازوں کو ایرانی ساحل کے ساتھ کوریڈور کے ذریعے گزرنے کی اجازت دی جائے گی. کراچی میں صبح سویرے بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی. ملک کے بیشتر حصوں میں آج بارش، پہاڑی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی. NDMA کا الرٹ، پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش، پہاڑوں پر برفباری کا امکان. سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع.
felt to take the floor to respond to the baseless remarks made by India. Concluded in 1960, the Indus Waters Treaty has withstood the test of time, wars, and political tensions between India and Pakistan, including the long-standing dispute on Jammu and Kashmir. عالمی یوم آب پر بھارتی نمائندے کے بیانات پر پاکستانی سفارتکار علینا مجید کا کرارا جواب. کہا بھارت کی جانب سے دیے گئے بے بنیاد بیانات کو یکسر مسترد کرتے ہیں. سندھ طاس معاہدہ جنگوں اور سیاسی کشیدگی کے باوجود برقرار رہا ہے. عالمی ثالثی عدالت بھی قرار دے چکی کہ سندھ طاس معاہدہ بدستور نافذ العمل ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور عالمی سطح پر ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. پاکستان میں فتنہ خوارج اور BLA کی بھارتی سرپرستی کے شواہد موجود ہیں. صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں منتخب نمائندوں اور عمائدین سے ملاقات. عید کی مبارکباد پیش کی. حلقوں میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت. کہا عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہونی چاہیے. منتخب نمائندے اپنی صلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے وقف کریں. سب پاکستان کے لیے متحد ہوں. تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اور گروہی مفادات سے اوپر اٹھ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ساکے استحکام پاکستان کے اوپر حکومت کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. موجودہ صورتحال میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں. میثاق استحکام پاکستان پر حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی PTI کے بیٹے اگر والد سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ضرور آئیں، لیکن اگر کسی قسم کی مہم جوئی کا ارادہ ہے تو وزارت خارجہ فیصلہ کرے گی. تیسری عید آ رہی ہے اور خان صاحب میں اس وقت جیل میں ہیں. حکومت سے مطالبہ کروں گا خان صاحب کی بات کرائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بشرا بی بی اور خان صاحب کی فیملی سے ملاقاتیں کرائیں، یہ بہت ضروری ہے. تیسری عید بانی PTI کے بغیر ہے جو افسوسناک ہے. بانی کی بچوں سے بات، بشرا بی بی اور رشتہ داروں سے ملاقات کروائی جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عید کے بعد آزادی کی تحریک میں تیزی لائی جائے گی. بانی نے خود سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سونپی ہے. سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. جس طرح شارٹیج ہو رہی ہے اور جو انٹرنیشنل حالات چل رہے ہیں، ایندھن کی پرائز دن بدن بڑھ رہی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو شاید اور بھی ان کو بڑھانا پڑ جائے. عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور قلت دونوں بڑھ رہے ہیں. اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو وفاقی حکومت کو قیمتیں مزید بڑھانا پڑ سکتی ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کفایت شعاری مہم کے ذریعے اخراجات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. برے وقت میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جدوجہد کی. پاکستان کا دفاع بہترین ہے. ایران کی پوری قوم اس وقت مزاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت عوام کو ایک ریلیف دیا جائے. تقریباً 105 روپے کی لیوی ہے اور مزید 15 روپے کا ٹیکس ہے. پیٹرول کی لیوی کو ختم کر دیں گے تو پیٹرول کی قیمت 250 سے بھی کم ہو جائے گی. پیٹرولیم لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کرے گی تو پیٹرول 250 روپے سے بھی کم ہو جائے گا. IPPs کو ادائیگی روک کر بجلی سستی کی جائے. ایرانی قوم مزاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے. تہران میں عید بڑھ پڑا اجتماع ہوا. رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی نے عید کی مبارکباد پیش کی. کہا اس سال روحانیت اور فطرت کی بہار ساتھ ساتھ ہے، یعنی عید الفطر اور نوروز ایک ساتھ آئے ہیں. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں عید کے بڑے اجتماعات ہوئے. ہزاروں افراد نے شرکت کی. بھارت میں سب سے بڑا اجتماع دلی کی جامعہ مسجد میں ہوا. خیال رکھیں اور خوشی سے عید منائیں. قومی کرکٹرز کا پیغام. ون ڈے کپتان شاہین آفریدی، سلمان آقا، محمد رضوان، طیب اشرف اور دیگر اہل وطن اور تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی.
خواتین کرکٹرز کی بھی قوم کو میٹھی عید کی مبارکباد، کہا اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا وقت گزارے۔ دبئی کے برج خلیفہ پر عید الفطر کے موقع پر خصوصی لائٹ شو۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات روایتی عربی ڈیزائن کی روشنیوں سے چکمگا اٹھا۔ مناظر دیکھنے کے لیے برج خلیفہ کے اطراف ہزاروں سیاح اور رہائشی جمع ہوئے۔ میٹھی عید کے رنگ آبائی نیوز کے ساتھ چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ، تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ صبح کا آغاز ہوگا میٹھی سوئیاں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ سابق گورنر کامران ٹسوری نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہنسنا ہنسانا اور مستی کا دھمال۔ اسپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات۔ عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنیں گی عامر خان کی مہمان۔ لگ رہا ہے اور پہلی بار بہت ایکسائٹیڈ بھی ہوں۔ پورے پاکستان نہیں، اب پوری دنیا میں چلے گی۔ بہت مبارک ہو سر، آپ نے آگ لگا دی بستی میں اور اب لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں کا کراچی میں رنگا رنگ پریمیئر۔ فلم میں جلوہ گر ستاروں کی کہکشاں نے رنگ جما دیا۔ فلم ملک بھر کے سنیما گھروں میں آج ریلیز کی جائے گی۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم نے شائقین کی توجہ کھینچ لی۔ فلم آگ لگے بستی میں کی بیرون ملک شاندار نمائش جاری۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سینما گھروں میں فلم سلور اسکرین کی زینت بن گئی۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی نغمہ میری مٹی میری جان کا پرومو جاری۔ نغمہ پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر، پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد قومی روح کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اور PSL 11 کے اینتھم کھیلیں گے پیٹ پر کی جھلک سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، مائمہ بیگ، دانیہ کنول اور صابری سسٹرز آواز کا جادو جگائیں گی۔ اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا۔